7430 نمبر پر ایک حدیث پاک آئی، اللہ کی راہ میں دیا بھی کرو، اور فرمایا کہ جو کوئی کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا نا حلال کمائی سے، حلال کا باقاعدہ اس حدیث پاک میں ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ صرف اور صرف حلال کمائی کی خیرات ہی پہنچتی ہے اللہ کے حضور میں۔ یہ جب حدیث پاک میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں بھی بڑے سارے ایسے سوالات تھے، بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بڑی دلائل ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ وہ جی دوسروں سے لوٹ بھی رہے ہیں، مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں، لیکن غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے جا رہے ہیں۔ اپنی کمائی درست نہیں ہے لیکن بظاہر دنیا میں سخاوت بھی بڑی کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جس کی کمائی ہی درست نہیں تو اس کی خیرات بھی پھر قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حلال کمائی اللہ کے ہاں پہنچے اور اللہ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیں کتنی پیاری بات فرمائی، فرمایا دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، اور پھر وہ خیرات چاہے وہ کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ خیرات پھر اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال رکھتا ہے، اس کو وہ خیرات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور مثال یہ دی، فرمایا کہ جس طرح تم ایک گائے کے بچڑے کو چھوٹے سے کو پالتے پھر وہ پہاڑ کی طرح بڑا بن جاتا ہے، یعنی وہ خیرات تم نے تھوڑی کی تھی لیکن اپنی حلال کمائی سے کی تھی، خلوص نیت سے کی تھی، اب اس کو معمولی مت سمجھنا۔ جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو اللہ اسی طرح اس خیرات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وہ کھجور نہیں رہے گی، وہ کھجوروں کے پتہ نہیں کتنے باغات بن جائیں گے، وہ پتہ نہیں تیرا کتنا سرمایہ بن جائے گا، وہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیری آخرت کی بہت بڑی کمائی بن جائے گی، وہ تیری آخرت کے سفر کا زیادہ راہ بن جائے گا، وہ رستے کا سامان بن جائے گا۔ وہ کھجور جو اللہ کی راہ میں دی تھی وہ صرف کھجور ہی نہیں رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، مجھے بتائیں دنیا کا کوئی ایسا کاروبار جس میں ایسا نفع ہو؟ آپ چیزوں کے نام گننا شروع کریں، آپ دنیا کے کاروباروں کی فہرست بنائیں، مجھے بتائیں کہ کس میں حق حلال کا اتنا بڑا منافع موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک 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 عمل کو، ایک ایک چیز کو تیرے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا کے تیرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے گی، بخشش کا سامان بنا دے گی۔ اور پھر اب دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت سے پیار دیکھیں۔ یہ میں نمبر حدیثوں کے اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ حوالوں کے ساتھ یہ حدیثیں یاد ہوں، اور جب آپ کسی کو سنائیں تو پورے وثوق کے ساتھ سنائیں۔ یہ بخاری شریف میں 7474 نمبر پر حدیث آئی، اور اس کا بڑی آسانی سے آپ نمبر یاد کر سکتے ہیں، 74 74 اس کا نمبر ہے بخاری شریف میں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو قطعی قبول ہوتی، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو رد ہو ہی نہیں سکتی، وہ قطعی قبول ہے، بس نبی وہ دعا کر دیں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دعا کل قیامت کے روز اپنی امت کے لیے شفاعت کرنے کے لیے رکھ چھوڑی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس نے رد نہیں ہونا، جس نے قبول ہی قبول ہونا ہے۔ اور اللہ نے اپنے فضل سے فرما دیا کہ محبوب ایک دعا تو میں نے ہر نبی کو دی ہے، نبیوں نے وہ دعائیں اپنے لیے مانگی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دعا بھی کل قیامت کے روز اپنی امت کی بخشش کے لیے رکھ چھوڑی۔ اب آپ مجھے بتائیں جب اس دعا کے ضمن میں جب میرے آقا کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے وہ دعا کریں گے تو مجھے بتائیں پھر ہم جیسے گناہگاروں کی موجیں لگیں گی کہ نہیں لگیں گی؟ تو جب جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زندگی میں اتنی تکلیفیں دی گئیں، جن کو اتنی ایذائیں پہنچائی گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی پتا تھا، لیکن آپ نے وہ دعا نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں کفار نے اذیتیں دی، جہاں جہاں کفار نے پریشان کیا، اس قدر پریشانی آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مکے سے ہجرت کر جائیں، اے محبوب آپ شہر بدل جائیں، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، لیکن ظاہری طور پر تو یہی تھا نا کہ مکے کے کافر ستاتے. اللہ کے لیے کیا مشکل کام تھا کہ مکے کے کافروں کو نیست و نابود کر دیتا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعا مانگ لیتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں یہی دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ سب کو مسلمان بنا دے، یا اللہ ان سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے. اسی معاشرے میں ابو جہل بھی تھا، اسی میں ابو لہب بھی تھا، اسی میں عتبہ اور شیبہ بھی تھا، اسی میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا. وہ نئی دعائیں قبول ہوئیں، وہ دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کی ہیں، لیکن ان کی نسبتوں میں، ان کی نصیبوں میں وہ ایمان نہیں تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ وہ جو دعا تو نے مجھے دی ہے کہ جو پوری ہوگی ہر صورت میں قبول ہوگی، یا اللہ میں وہ والی دعا کرتا ہوں تو ساری دنیا میں مسلمان کر دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا نہیں فرمائی. کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ قیامت کا روز بڑا سخت ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ حشر میں کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، مجھے پتہ ہے میری امت نے دنیاوی لذتوں میں کھو کے آنا ہے، مجھے پتہ ہے انہوں نے بڑی غفلت والی زندگی بسر کر کے آنا ہے، مجھے پتہ ہے یہ گناہوں سے اٹے ہوئے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ ہر طرح کی لغزشیں اور خطائیں ان میں ہوں گی. لیکن جب یہ میری امت حشر میں آئے گی تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا، یا اللہ جو دعا قطعی قبول ہے آج اس دعا کے صدقے میری امت کو بخش لے، میری امت کو آج بخش لے، میری امت کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لے، اس کو حشر کی سر و سمانیوں سے بچا لے، اس کو حشر کی تلخیوں سے اور حشر کی اس کو گرمی سے بچا لے. آج اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر. اس امت کو یا اللہ مجھے اجازت دے میں حوض کوثر پہ اس کو بھر بھر کے جام پلاؤں. یا اللہ تو اجازت دے آج یہ پل صراط سے تیزی سے گزر جائے. الہ العالمین مجھے اجازت دے کہ آج حشر کی اس گرمی میں میری شفاعت ان کے حق میں قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ میں نے وہ دعا حشر کے لیے رکھی ہے، اس سخت دن کے لیے رکھی ہے کہ یہ امت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس امت کو میں اس طرح بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت فرمائیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش پر، جو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے آگے معراج پہ پہنچے تو اپنی امت کو نہ بھولیں. آج دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نہیں کرتے، ہمیں یہ یہودیوں کا فیشن زیادہ عزیز ہے، آج ہمیں کافروں کی رسمیں زیادہ عزیز ہیں، ہم سنت پوری نہیں کرتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے. ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے. اس محبت کا جواب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے دیں، اللہ کی بندگی کر کے دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر دیں. ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے. اتنے کریم آقا، اتنے رحیم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے اتنے پریشان رہتے تھے، ہر وقت امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. اور آخرت میں بھی جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، جہاں ماں باپ بیٹوں کو نیکی نہیں دیں گے، جہاں بیٹے اولادیں ماں باپ کو نہیں پوچھیں گی، بہن بھائیوں کا کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جو ہے وہ اس کا سہارا بنیں گے، امت کی دلجوئی کریں گے. تو پھر آگے فرمایا کہ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کتنی تاکید سے بندے کو کہتی ہے مجھ سے مانگو اور پورے خلوص سے مانگو. آج آپ کو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ اور بتاؤں، یہ بھی بخاری شریف میں 7477 نمبر پر حدیث پاک آئی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا نہ کہو کہ اللہ تو چاہے تو مغفرت کر دے، اے اللہ تو چاہے تو رحم کر دے، تو چاہے تو روزی دے دے، بلکہ پوری پختگی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو. اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ تو چاہے تو کر دے. یہ بھی ہم کسی کو اس لیے کہتے شاید کسی کی کو مجبوری ہو، شاید اس نے اور بہت سارے معاملات دیکھنے ہو، اچھا اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو کر دے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو تو پورے وثوق کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ جب تو اللہ سے دعا کر لے گا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا کر لے گا تو پھر یہ یقین کر کے بس اب میرے رب نے یہ دعا میری سن لی اور یہ قبول بھی کرے. تو صرف ہمارے تو پکارنے میں فرق ہے، ہماری تو بندگی میں فرق آ گیا ہے. ہم دنیا کے سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم جو ہے وہ تعلق نہیں بناتے. اور پھر
اب میں آپ کو آخر پہ، وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں، میں آپ کو آخر پہ ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ فرمایا 7514 نمبر پر حدیث پاک آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب جائے گا۔ حشر میں کیا ہوگا؟ ہر بندے کو اللہ اپنے قریب بلائے گا، اور پھر اتنا قریب بلائے گا کہ اس کے اوپر اپنی ایک چادر، اپنا ایک پردہ ڈال دے گا۔ ہر بندے کو اللہ پردے میں لے لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا یہ دیکھو ذرا یہ کیا 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 تھا۔ ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر، یہ کام سرعام سب کے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی اللہ حشر میں رسوا نہ کرنا، تو ذرا یہ حدیث پاک سنیں۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال لے گا اور پوچھے گا بندے یہ کام کیا تھا، بندہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ مکرنے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہوگی۔ کون رد کرے؟ اپنا ہاتھوں کا کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے، وَيُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ ہاتھ گواہی دیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور پاؤں گواہی دیں گے، وَيُكَلِّمُنَ أَيْدِيهِمْ ہاتھ کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو کسب ہم کرتے رہے۔ تو چارہ تو کوئی نہیں ہوگا کہ ہم اس سے انکار کر سکیں۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے عیب چھپائے تھے، جا میں نے آج تجھے معاف کیا، میں نے آج بھی تجھے معاف کیا۔ وہ پروردگار، وہ رب رحمان، وہ رب کریم جو بندے کو ہماری اوقات سے بڑھ بڑھ کر روزانہ دن رات ہمیں نعمتیں دیتا ہے، آج بندہ اسی کو بھولا ہوا، جس کی طرف سے آئے، جس کی طرف جانا ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اپنے ہر عمل کا جس کو جواب دینا ہے آج اس کو بھول گئے، جس کا کھاتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، جب ہم دنیا میں کسی سے بھی کوئی فائدہ لے لیں، کوئی انسان ہو اس کے اندر انسانیت ہو، وہ اس کو بھولتا نہیں، وہ نیکی نہیں بھولتا، کوئی چائے کا کپ پلا دے نہیں بھولتا۔ ہم کہتے ہیں یار فلاں وقت اس کے پاس گئے تھے، اس نے بڑی خاطر تواضع کی تھی، اس نے ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا، اس نے بھوکا نہیں واپس آنے دیا۔ تو میرا رب تو وہ ہے جو دن رات ہم کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ہمیں پہناتا بھی ہے، ہمیں سلاتا بھی ہے، ہمیں جگاتا بھی ہے، ہمیں دنیا جان کی نعمتیں دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ کہتا ہے بندے میں پردے میں تجھ سے پوچھ کے پردے میں تجھے نکال دوں گا۔ آج ہم اس رب کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کریں، ذکر الہی کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کریں کہ وضو میں رہیں۔ وضو کرنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وضو کرنے سے آپ کی نماز پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ وضو سے رہیں گے تو ظاہر باطن پاک ہوگا، اور پھر زبان کو لغویات سے، لطیفوں سے، کھیل تماشوں سے، غیبتوں سے، جھوٹ سے بچا کر اللہ کے ذکر کی طرف لے کر آئیں۔ اسی میں برکتیں اور اسی میں رحمتیں ہیں۔ اور آخر پہ ایک بڑی افسوسناک جو بات اور بڑے صدمے میں ہم رہے، بڑی ہم دعائیں بھی کرتے رہے کہ استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری زیدہ مجدہ عالیہ، ان کی والدہ مرحومہ جو گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں، ہسپتال میں تھیں، بیمار تھیں، بڑی ساری دعائیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں ہم ان کی صحت کے لیے جتنے بھی احباب کرتے رہے، آج اب وہ ان کی مغفرت کے لیے ان کے حق میں قبول فرمائے۔ تو آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے میری ملت کریں، تو ہم ایک قاری صاحب کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے دعا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر سنتیں ادا کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی رحمۃ للعالمین۔ الہ العالمین، جتنے احباب نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھی اور اب تک بھی جتنا کچھ بھی پڑھا ہے، پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ان کی تمام نیک پاک نسبتوں کے طفیل اس کا ثواب یا اللہ استاذ الحفاظ قاری محمد شہباز عطاری قادری
کی والدہ مرحومہ کے روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما، اخروی منازل آسان فرما۔ الہ العالمین قاری شہباز صاحب کو اور دیگر لواحقین کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین خیر کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔